اردلی اور اس کا مالک جنیوا پہنچ گئے ہیں۔ منیرہ مستری اور اس کا چپڑاسی اور ان کے ساتھ آپ یقین کیجئے ان کا سالہ منیر مستری کا سالہ محسن نقوی۔ بٹ ابھی ایسا ہوا کہ بھائی شہباز شریف اور آصم منیر دونوں وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ چکر کیا ہوا کہ بھائی صاحب قطر نے پوری طرح سے ان کو سائیڈ لائن کر رکھا ہے۔ این اس وقت جس وقت امریکہ اور ایران کا وفد وہاں پہ موجود ہے سوئٹزرلینڈ میں، دوسری جانب سے ٹرمپ نے ایک دم سے بیان دے دیا کہ بھائی اگر ایران نے یہ نہ کیا تو وہ نہ کیا تو ہم پہلے سے بڑا حملہ کر دیں گے۔ وہ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے جپیاں اور پپیاں کر رہے ہیں اس وقت اپنے امریکی آقاؤں کو، اور دوسری طرف جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وی لو پاکستان۔ یہ امریکہ نے ضیاء الحق کے زمانے میں کہا کہ پاکستان پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور وہ جو مجاہدین تھے ان کو وائٹ ہاؤس میں تکے کھلا دیے اس نے، ریگن نے، لیکن کیا ملا پاکستان کو؟ تباہی۔ نریندر مودی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کروا رہا ہوتا اور جنگ واقعی بند ہو جاتی تو کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہیے؟ تو یہ محبتیں امریکہ اور پاکستان کی کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ہم نے بڑی محبتیں کی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو اس کے بعد کیا ہے پاکستان نے، اللہ پناہ دے اس کی۔ تو یہ جو آج بہت اترا رہے ہیں لوگ بھاگ بھاگ کر، یہ ذرا ماضی سے سبق سیکھیں۔ کیونکہ 78 سال سے پاکستان جرنیلوں نے مقبوضہ کیا ہوا ہے۔ ہم ایک مقبوضہ ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ جرنیلوں کا قبضہ ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ نمسکار دوستو، جب امریکنز نے پاکستانیوں کی تعریف کی ہے یا کبھی کھل کر انہیں سپورٹ کیا ہے، تب پاکستانیوں کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ 1971 میں انڈیا پاکستان وار کے ٹائم پہ امریکہ نے اپنی نیوی بھیجی تھی پاکستان کے مدد کے لیے، لیکن ہوا کیا، پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا۔ لیکن اتنے لال جوتے کھانے کے بعد بھی پاکستانی پھر اپنا دوم ہلاتے ہوئے امریکہ کے پیروں میں گر جاتے ہیں۔ آج آصم منیر اور شہباز شریف جنیوا پہنچے، اور وہاں جتنا بھاؤ آصم منیر کو ملا اس کا 10% بھی شہباز شریف کو نہیں ملا، کیونکہ امریکنز کو پتہ ہے کہ کس کتے کو کتنا بھاؤ دینا ہے۔ اسی چیز کو لے کر اب پاکستانی میڈیا اپنے ہی پرائم منسٹر اور اپنے ہی آرمی چیف کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اور پاکستان نے کیا عزت کمائی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ سفارتکاری اچھی کی، اور قطر کے ساتھ ملے ہم، تو امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ آئے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ سفارتکاری کر لی، وہ نیک نامی کما لی، اب کوئی اندرونی جو وسائل ہیں، اندرونی جو مسائل ہیں ان کا ذکر کر لیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی جو سفارتکاری ہوئی ہے یہ تاریخ میں دوسری دفعہ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 70 کی دہائی میں چائنا اور امریکہ کو ساتھ بٹھایا تھا، ہنری کیسنجر سے ملاقات کروائی تھی چائنیز لیڈرشپ کی، جنرل یحییٰ کا دور اقتدار تھا، تو لیکن جولائی میں یہ سفارتکاری ہوئی تھی، اور پھر دسمبر میں پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کر دیا۔ تو عیاض ضمیر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہلی سفارتکاری کے ثمرات کا ذکر نہ کریں، دعا کریں کہ یہ جو اب سفارتکاری کروا رہے ہیں اس کے بھی کوئی نتائج کچھ ایسے نہ ہوں، خدا نہ خواستہ پاکستان کے کچھ حصوں میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ اور اگر ہم منظر پر نظر ڈالتے ہیں اس وقت کشمیر میں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، راولا کوٹ میں کیا ہو رہا ہے، پورے کشمیر میں احتجاج کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں دیکھ لیں آپ، ابھی تک سڑکیں بند ہیں، وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے الیکشن نتائج کے حوالے سے۔ اور بلوچستان میں جو ایک حکومت میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عملاً 80-85% بلوچستان جو ہے وہ ہماری ڈومین میں ہی نہیں ہے، وہاں پر جو دہشت گردی ہے اس کا راج ہے۔ اردلی اور اس کا مالک جنیوا پہنچ گئے ہیں، جی ہاں، اور وہاں پہ جاتے ہی اپنے مالکوں سے ملاقات کی ہے، ان کے در پہ حاضری دی ہے، اور بغل گیر ہونے کے شاندار مناظر پوسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جب یہ مناظر آتے ہیں پاکستانی قوم گھبرا جاتی ہے، کیونکہ جتنا اردلی اور اس کا مالک اپنے مالکوں سے بغل گیر ہوں گے، پاکستانی عوام کا اتنا زیادہ کچومر نکلے گا۔ یہ ریسپی فار ڈیزاسٹر ہے پاکستانی عوام کے لیے۔ میرے پاکستانیوں، ایرانی وفد جنیوا پہنچا تو وہ ملاقاتیں کر رہا ہے
स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा से और इम्पोर्टेंट लोगों से। पाकिस्तानी वफ्द जो है वो पहुंचता है और सबसे पहली हाजिरी वो देते हैं अमरीकी वफ्द के सामने। ये वीडियो जारी होती है जिसमें ये आपको नजर आ रहा है कि ये खड़े हैं माशाल्लाह अर्दली सरकार, और ये देखें ज़रा, ये बगल गिर हो रहे हैं, क्या बात है। और इसके बाद आपको नज़र आएगा, ये वैसे तो ऑडियो के साथ है, इसमें बड़ी प्रेजेंट्रीज जो हैं वो हुई हैं। ये देखें, अब शहबाज बड़ा हल्का सा मिला है जैरेड कुशनर को। मैंने आपको ये चीज़ दिखानी है, असल में आपने जैरेड कुशनर के साथ शहबाज का बगल गिर होना देखना है। दोबारा देखें, ये देखें, ये पूरा सही गले नहीं मिले, बस जैसे नहीं होता वो रस्मी सा। लेकिन अब आपने चेक करना है कि ये देखें ज़रा, ये स्टीव विटकॉफ से कितना लंबी जप्फी, और फिर आप जैरेड कुशनर से देखिएगा, ये देखें सीधा कोई हिचकिचा, वो ये देखें, कमर पे थपकियां, क्या, ये देखें एक और थपकी। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैरेड कुशनर के बारे में ये कहा जा रहा है कि एप्स्टीन के बाद अगला एप्स्टीन ये है। कहने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मामला उस तरफ ही है या गलत कामों का है या वीडियोस का है, बल्कि मामला ये है कि इसकी पहुंच उस लेवल की है। डायरेक्ट लिंक नेतन्याहू से है। ट्रंप का दामाद होना एक अच्छी चीज़ है, आपके ताल्लुकात हैं, लेकिन गले लगते हुए शहबाज थोड़ा सा दूर रह रहा है। और देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो स्टडी की जाती है, पूरी दुनिया में बॉडी लैंग्वेज स्टडी की जाती है। हम लोग क्योंकि इतनी गहराई से सोचने के आदी नहीं है, तो हम सुपरफिशियल सी चीज़ें देखते हैं कि जी बस मिल ली है ना, बस मुलाकात हो गई, लेकिन आपको थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। बड़ा मैसेज है इसमें कि अर्दली के साथ ताल्लुक कैसा है, बल्कि मैं आपको चाहता हूं कि आप ये ऑडियो सुने। Mr. Prime Minister, I'm just going to say that. Good. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Thank you for all your help, especially this guy. What's up, man? It's good to see you. क्या आपको आवाज आई है? शहबाज शरीफ से बड़ी रस्मी सी गुफ्तगू की है, प्लीज टू मीट यू एंड स्टफ। जैसे ही मीर जाफर पहुंचता है, व्हाट्सअप मैन, जैसे दोस्तियां हैं, जैसे यारियां हैं, समझ आ रहा है? ये डायरेक्ट लिंक हो चुके हैं और ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बर्बादी की रेसिपी है। व्हाट्सअप मैन ऐसे करके प्यार मोहब्बत शो किया जा रहा है। आगे सुने। और दूसरी बात, ये जो अमेरिका के साथ मोहब्बत की पीगों की बात कर रहे हैं ना, कि जेडी वैंस से पूछा कि आपका पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा वी लव पाकिस्तान। ये और मीडिया उठा के खड़का के उसको चला रहा है, बिखरे बड़े इश्तिहार मिल रहे हैं। तो ये कोई पहली दफा नहीं है कि वी लव पाकिस्तान। ये अमेरिका ने ज़ियाउल हक के ज़माने में कहा कि पाकिस्तान पता नहीं क्या कुछ है, और वो जो मुजाहिदीन थे उनको व्हाइट हाउस में तिक्के खिला दिए उसने, रेगन ने। लेकिन क्या मिला पाकिस्तान को? तबाही, क्लाशनिकोव, ड्रग कल्चर। उसके बाद फिर आप देख लें क्या हुआ। मुशर्रफ साहब, उन्होंने तालिबान की हुकूमत को गिराने के लिए किया अमेरिका के साथ, बिल्कुल एक ही कॉल पे लम्बे पड़ गए और कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम पत्थरों के ज़माने में वापस नहीं जाना चाहते। बट ईरान ने मुकाबला किया और अमेरिका को शिकस्त दी, लेकिन हमारे यहाँ लम्बे पड़ गए।